انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء کرام سے التماس ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ محترم مولانا حنیف پٹی صاحب، عبدالصمد معاذ صاحب، مولانا عبدالصمد معاذ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ذرا آگے آئیں۔ مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ تمام علماء بھائی چہرہ بعد میں دیکھ لیجئے گا کیونکہ ٹائم کی بھی قلت ہے، علماء نے گفتگو فرمانی ہے۔ اب میں دعوت دوں گا حضرت مولانا حنیف پٹی صاحب کہ وہ مائک پر آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کو یتیم کر گئے اتنے مخلص ساتھی، سارے ساتھی بھائی صفیں درست کر لیں۔ چہرہ کہہ رہے ہیں کہ بعد انشاءاللہ سب کو دکھلایا جائے گا، ذرا ایک نظم کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر لیں۔ حضرات، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ایک دن آنا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ آج ایک نظم کے ساتھ بھائی اپنے بھائی کے لیے، ایک عالم دین کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ دو دعائیں وہ کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان کی نجات ہو جائے گی۔ ساری زندگی دین دی خدمت کی ہے، دور دراز کے سفر کر کر کے، کافی سفروں میں بھی ساتھ رہا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جماعتی خدمات ہیں وہ کبھی بھی جماعت بلا نہیں سکے گی۔ سمن آباد مسجد کی جماعت کتنے سال وہاں خطیب رہے، بیماری کی وجہ سے اس وقت چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ نے دوبارہ صحت اس قدر کہ جمعرات کے دن جناح کلونی جامعہ مسجد عائشہ میں جماعت کا اجلاس تھا۔ مولانا عبدالعزیز راشد صاحب ناظم بنے، اس کے سلسلہ میں پورا شہر اکٹھا تھا، علماء جمع تھے اور میں اور وہ راشد صاحب اکٹھے بیٹھے اور اٹھ کے پھر سب کو ملے۔ مجھے کہہ رہے تھے ایسے اجلاس ہونے چاہیے بار بار تاکہ سب کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یہ نہیں پتا تھا کہ آج آخری ملاقات ہے۔ تمام ساتھی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ یہ دو دعا ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب ہے، دو قرات ہیں، ایک ہاتھ باندھ کر دعا ہے، نماز جنازہ نہ رکوع نہ سجدہ، صرف دعائیں ہیں خشوع خضوع کے ساتھ۔ دوسری دعا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے قریب کھڑے ہو کے دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا ہے۔ یہ عربی میں دعا ہے، وہ اردو میں کسی زبان میں کر لیں۔ یہاں ہاتھ باندھ کر دعا ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا ہے۔ یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، وہاں ہاتھ باندھ نہیں سکتے۔ یہی ساری دعوت فکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی، جس طرح نماز جنازہ پڑھایا، اسی طرح ہم دعوت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کثیر تعداد علماء کی جمع ہے اور سارے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی عبدالعزیز راشد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد خصوصی طور پر بیٹا عتیق، وہ بھی دین کی خدمتی کرتا رہا، کر رہا ہے۔ اللہ اس کو اپنے باپ کا مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب کہ وہ تشریف لائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔
حضرات، یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے بلکہ عبرت کا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اکثر ذکر موت، کہ کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت بھی یاد رہے۔ مولانا عبدالعزیز راشد رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمیشہ ان کا موضوع جلسوں میں کانفرنسوں میں اتباع رسول ہوا کرتا تھا، اور جاتے جاتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل پیرا ہوتے گئے۔ یہی سوموار کا دن تھا اور یہی وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار چلے آ رہے تھے اور روزانہ پوچھ رہے تھے کہ آج کون سا دن ہے، کون سا دن ہے، کون سا دن ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے وہی دن نصیب ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تو بڑے بڑے لوگ، ائمہ اکرام، ابن تیمیہ جیسے، ابن قیم جیسے، مولانا داؤد غزنوی جیسے، مولانا اسماعیل سلفی اور دیگر اکابرین اسلاف، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو نوازا۔ سوموار کے دن دنیا سے جانے والے کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سلوک، رعایتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھائی کو یہ رعایات عطا فرمائے۔ میں دعوت دوں گا حضرت مولانا عبدالشی حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ تشریف لائیں، اور مولانا عبدالشی حجازی صاحب تشریف لائیں تو وہ بھی آگے آ جائیں۔ مولانا عبدالشی حجازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ ہمارے قابل صد تکریم محترم مولانا محمد یوسف انور حافظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تقریر کا وقت نہیں، یہاں پڑی ہوئی میت بہت بڑا آواز ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کا اگلا جہان بہتر فرمائے، اپنے پیاروں والا سلوک فرمائے۔ وہ زندگی بھر اگرچہ وہ خطابت کے بھی شاہ سوار تھے، ساتھ ساتھ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہمیشہ سے وابستہ رہے، اور تادم واپسی اب بھی وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے نائب امیر کے عہدے پہ فائز تھے۔ اللہ اپنے بندے کی بشری خطاؤں کو معاف فرما کر پیاروں والا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بلا شبہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ وقت جنازے کا ہے، اللہم اغفر لہ ورفع درجتہ فی المہدیین۔ عبدالصمد معاذ صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ تشریف لائیں۔ عبدالصمد معاذ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں صرف آپ کے سامنے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کی طرف سے اس محرومی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مرکزیہ فیصل آباد بالخصوص اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب و پاکستان بالعموم آج شکار ہوئی ہیں، مگر یہ اللہ کی رضا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب رحمہ اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ان کے لواحقین برادر عزیز پروفیسر عتیق الرحمن عزیز صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی برادر خلیل الرحمن صاحب، اور مولانا مرحوم کے برادران جناب مولانا عبدالحفیظ فاروقی صاحب، مولانا عبدالوکیل صاحب، اور برادر حبیب اللہ، برادر سیف اللہ، اور ان کے برادر نسبتی مولانا محمد زکریہ، ان تمام اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے امید رکھتی ہے کہ رب العالمین ان تمام علماء کرام و احباب جماعت کی سفارش اپنے اس بندے عبدالعزیز راشد کی حق میں قبول فرماتے ہوئے انہیں انبیاء و صلحاء و صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب میں دوست احباب آ رہے ہیں، سے 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن آزاد صاحب، ان سے پہلے مولانا سید چنوٹی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی گراؤنڈ میں سمن آباد کے علاقے میں کچھ عرصہ قبل ہم ایک عزیز خطیب
نوجوان مجاہد صاحب کا اسی طرح جنازہ ہوا، اور اب ہم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو اسی میدان کے اندر اللہ نے بھی ان کو بہت زیادہ مقام عطا فرمایا تھا اور بہت امتیاز اور سینئر بھی تھی، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہر دل عزیزی تھی اور میل جول اور مروت اور خوش اخلاقی، یہ ان کا خصوصی شعبہ تھا۔ ابھی جمعے کے دن جو میٹنگ ہوئی تو اس دن علماء کو کہنے لگے بھئی میٹنگ کا جو اور فائدہ وہ تو ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ تمام لوگوں اور علماء سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نے خصوصاً مولانا عبدالعزیز صاحب کو بلا کے کہا کہ بزرگوں میرے پاس آؤ، ان لوگوں کو میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اتفاق تھا، جمعے کے دن کا موقع، اللہ ان کی یہ تمام خدمات کو جو دینی اخلاقی اور ہر قسم کی ہے، اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ گجرانوالہ سے حضرت مولانا صادق عتیق صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بھی آگے تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں 1 منٹ کے لیے مولانا عبدالواحد ناگوی صاحب سے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں اور اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا جی عمارت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ میرے بہت محسن اور استاد محترم اور سمن آباد دے اندر سب تو پہلے حضرت مولانا امان اللہ مجاہد رحمت اللہ علیہ تو اسی محروم ہو گئے، اور ہن مولانا عبدالعزیز راشد صاحب تو اسی محروم ہو گئے۔ سارے دلاں دی پکار سی، جدوں ویکھیا مولانا نے مسکرا دیا ویکھیا، جدوں ویکھیا دلاسا دیا ویکھیا، خوش طبع ویکھیا، اور پورے پاکستان دے اندر الحمدللہ انہوں نے دین دی خدمت کیتی ہے۔ گجراں والے تو جماعت آئی ہے، سیالکوٹ تو کوئی ایسا شہر نہیں کہ جو تو جماعت نہیں آئی۔ دعا کرو کہ اللہ مولانا صاحب سے مغفرت دی دعا کرنی ہے خصوصی طور دے ہوتے، اور جو انہوں نے خدمات سارے انجام دیتی ہیں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب مولانا صادق عتیق صاحب وہ تشریف لاتے ہیں، تشریف لائے ہیں گجرانوالہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کانا فی الدنیا بقاؤ، بس اتنی بات عرض کرنی ہے۔ لو کانا فی الدنیا بقاؤ ما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اگر دنیا پہ کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو فاطمہ تو زہرا کے ابو زندہ رہتے، امی عائشہ کے سر کا تاج زندہ رہتے۔ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ چلے گئے تو ہر ایک نے جانا ہے۔ مولانا عبدالعزیز راشد رحمہ اللہ میرے درینہ دوست تھے، خطابت کا وقت ایک ہی ہے، اور میں ان کی شادی پہ ماچھی کے بھی حاضر تھا۔ آج مجھے شیخ القرآن رحمہ اللہ یاد آ رہے تھے، صرف اتنی بات کہ وہ کھانا خود تقسیم کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ بھی آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ آج میں بے زبان ہوں، مجھے ماحول کیا شیخ القرآن نے مجھے ماحول، میں اپنے دوست کی شادی پہ بھی حاضر تھا۔ تو اس لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ بلکہ پورا پاکستان اہل خانہ کے حق میں یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس غم میں پورا پاکستان، پورا پنجاب، پوری مرکزی جمعیت ہے سٹی گجرانوالہ اور اس کے علاوہ دور دراز سے آنے والے ان کے غم پہ برابر کے شریک ہیں۔ میرے اللہ آخر کی منزلیں میرے بھائی کی آسان فرما دے۔ جزاک اللہ۔ مولانا بہادر علی صاحب سے میں درخواست کروں گا، پیارے بھائیوں صرف دوست اب آپ تشریف لا رہے ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، صرف 2-4 منٹ آپ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ بات یہ ہے کہ میں فیصل آباد کی طرف سے تمام علماء کا کافی لوگ آ رہے ہیں، احباب کافی سارے پیچھے آ رہے ہیں قافلوں کی شکل میں۔ یہ ہمارا جماعتی طور پہ بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ جگہ پر ہونا بہت مشکل ہے۔ فیصل آباد کی جماعت ہی نہیں، پورے ملک کی جماعت
مولانا عبدالعزیز راشد رحمہ اللہ کی جدائی میں مغموم ہے۔ دعا ہے اللہ اس کمی کو پورا کرے، اللہ ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب گفتگو فرمائیں۔ ساتھی صفیں بڑھائیں گے، اس کے بعد ساتھی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا عبدالعزیز راشد میرے خالہ زاد بھائی ہیں، بھائی کا صدمہ بھائی ہی محسوس کرتا ہے۔ میرے وہ شاگرد رشید ہیں، اوڈا والے میں میرے ساتھ انہوں نے بہت عرصہ گزارا ہے، رشتہ داری ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ملاقاتیں اکثر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعتی حوالے سے بھی مجھے انہوں نے پنجاب کی نائب امیر ہونے کی میرے کہنے پہ درخواست قبول کی ہے، جبکہ میں پنجاب کا خادم پنجاب ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہم گئے، ہمارا دن بھی آئے گئے، آنے والے آ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، اور کوئی یاد کرنے والا کبھی یاد کرے ہی گا۔ مجھے ان کی رفاقت سے اور ان کے بیٹوں سے ہمدردی، بیٹیوں سے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچیوں کو اپنے والد کے حق میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ جماعت کو جب یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جماعت کے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہم چھوٹے بھی جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ پیچھے جو دوست کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صفیں سیدھی کر لیں، اور اس پارک کے بالکل پیچھے یہ جہاں جنگلہ لگا ہوا ہے وہاں پیچھے بھی لائنیں لگی ہیں، تو وہاں دوست وہاں بھی صفیں درست کر لیں تاکہ آنے والے ساتھیوں کے لیے پھر پیچھے جو ہے نا وہ جگہ بن جائے۔ آپ ساتھی جو اس پارک میں ہے پیچھے، یہ جگہ مکمل ہونے کے بعد پھر دوسرے پارک میں صفیں بنا لیں۔ اب شیخ فیاض صاحب تشریف لاتے ہیں جماعت الدعوہ والے، اور ان کے بعد حضرت مولانا شیخ الحدیث عتیق اللہ سلفی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی جتنی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ساری جماعت کو صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اسناد کو قبول فرمائے۔ تمام احباب صفیں درست کر لیں۔